بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسپانیہ کے مختلف شہروں میں شکست کھانے کے بعد جو ہسپانوی سپاہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے وہ بھی سرکفہ میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے فرانسیسیوں کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کے جھوٹے قصے بنا کر بڑی شدت کے ساتھ بیان کیے۔ موسیٰ بن نصیر نے سرکفہ کا رخ کرنے کی بجائے اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے ساتھ صوبے کے دوسرے بڑے شہر ارغون کی طرف روانہ کیا۔ جب فرانسیسیوں اور ہسپانوی لشکر کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر سرکفہ کی بجائے ارغون کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بھی تیزی سے حرکت میں آئے اور ارغون شہر سے باہر پہنچ کر مسلمانوں کا انتظار کرنے کے لیے پڑاؤ ڈال لیا۔ دوسرے روز اسلامی لشکر بھی ارغون شہر کے باہر نمودار ہوا۔ ابھی مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ درست کیا ہی تھا کہ فرانسیسی اور ہسپانوی لشکر نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی صفیں جنگ کے لیے استوار کرنی شروع کر دیں۔ موسیٰ بن نصیر نے یہ منظر دیکھا اور فوراً اپنے لشکر کی صفیں استوار کیں۔ لشکر کے درمیان وہ خود اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ کھڑا ہوا۔ دائیں جانب طارق بن زیاد اپنے حصے کے ساتھ صف میں کھڑا تھا اور بائیں جانب طریف بن مالک اپنے حصے کے ساتھ صفیں درست کر چکا تھا۔ دشمن نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ وسط میں مقامی ہسپانوی لشکر رکھا گیا اور دائیں اور بائیں جانب فرانسیسی سپاہیوں کی صفیں درست کی گئیں۔ یہ سپاہی سر سے پاؤں تک لوہے کی زنجیروں اور جنگی لباس میں ملبوس تھے اور جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی تلواریں اور ڈالے فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرے بلند کر رہے تھے۔ چونکہ ان سپاہیوں کو پہلے مسلمان لشکر کے ہاتھوں کا سامنا نہیں ہوا تھا، وہ زیادہ جوش و جذبے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد فرانسیسی اور ہسپانوی متحدہ لشکر نے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے فرانسیسیوں کا وہ حصہ حملہ آور ہوا جس کے سامنے طارق بن زیاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ طارق بن زیاد اپنی گہری نگاہوں سے دشمن کی پیش قدمی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دشمن قریب آیا اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور ڈال کو بھی اوپر اٹھایا، پھر بلند آواز میں تکبیر کہی اور اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طریف بن مالک اپنے لشکروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس منظر کو بڑے غور اور انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا، بالکل جیسے دھوپ اور سایوں کے درمیان اڑتے ہوئے موت کے حوالے ہوں۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ دشمن کی صفوں پر نازل ہو کر انہیں خوف اور حیرت میں مبتلا کر دیا۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں لشکر نے دشمن کی صفوں میں گھس کر ایسا دعویٰ بولا کہ فرانسیسی سپاہی اپنے بدن کی تہوں تک خون میں مبتلا ہو گئے اور ان کی پیش قدمی رک گئی۔ ارغون شہر سے باہر پتھریلے اور ویران بیابانوں میں طارق بن زیاد دشمن کی صفوں کو یوں چیرتا ہوا بڑھ رہا تھا جیسے تیز دھار تلوار رگوں میں دوڑتے لہو کو کاٹتی چلی جائے۔ اس کے حملے نے دشمن کی حالت ایسی بنا دی تھی جیسے زخمی پرندہ لہو لہان ہو کر زمین پر پھڑپھڑا رہا ہو۔ فرانسیسی جو پہلی بار مسلمانوں کے روبرو آئے تھے اور جنگ سے قبل جوش و خروش میں نعرے لگاتے اور حملے پر اصرار کر رہے تھے، اب طارق بن زیاد کے سامنے خود کو آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا محسوس کر رہے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کون سا طوفان ہے جو ان کی صفوں کے اندر اتر آیا ہے۔ طارق بن زیاد ان کے درمیان گھس کر انہیں ایسے توڑ رہا تھا جیسے کانچ کے بکھرے ہوئے ٹکڑے، سوکھے درخت کی کمزور شاخیں اور جیسے خزاں رسیدہ پتوں کا ڈھیر آندھی میں بکھر جاتا ہے۔ اسی لمحے جب طارق بن زیاد سر پر کفن باندھے فرانسیسیوں کے ساتھ برسر پیکار تھا اور ہر گزرتے لمحے ان کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی، تب فرانسیسیوں اور ہسپانویوں کے متحدہ لشکر کا درمیانی حصہ جو زیادہ تر ہسپانوی سپاہیوں پر مشتمل تھا وہ موسیٰ بن نصیر کے حصے پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن یہ سپاہی ابھی تک موسیٰ بن نصیر کے اندازے جنگ سے ناواقف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ افریقہ کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ مجاہد اپنے راستے کی ہر دیوار کو گرانا جانتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں ایسے جرنیل کا سامنا ہے جو ہر محاذ پر
حکمت، جرت اور برق رفتاری کے ساتھ لڑنے کا فن رکھتا ہے۔ جب ہسپانوی لشکر موسیٰ بن نصیر سے ٹکرایا تو ان کی حالت یوں ہو گئی جیسے تاریک رات کی دیوار سے ٹکرا کر تیز ہوائیں خود پسپا ہو جائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے ایک اجنبی، غیر متوقع اور ہیبتناک انداز میں حملہ کیا۔ اس کے حملے نے ہسپانویوں کے دلوں کے افق پر کرراہوں اور چیخوں کی گونج بھر دی۔ اس نے ان کی سانسوں میں شکست کی سسکیاں اور چہروں پر بجھتے چراغوں کی سی زردی طاری کر دی۔ ہسپانوی جو فرانسیسیوں کے سہارے اپنی بے پایہ طاقت پر گھمنڈ کر رہے تھے، یہ سمجھ کر میدان میں اترے تھے کہ اب مسلمانوں کو مار بھگانا آسان ہوگا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جس قوت کو وہ کمزور سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایمان، یقین اور قیادت کی ایسی آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ان کا مد مقابل موسیٰ بن نصیر تھا اور وہ ان پر یوں ٹوٹا جیسے صحرائی شاہین شدید بھوک کی حالت میں کسی بے بس کبوتر پر جھپٹ پڑتا ہے، یا جیسے کوئی درندہ کئی دنوں کی بھوک مٹانے کے لیے زخمی باراسنگے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی جلال اور ہیبت کے ساتھ موسیٰ بن نصیر ہسپانوی لشکر پر نازل ہوا۔ اس کے ہر وار نے دشمن کو تشنع دہن، مخموم اور حسرت زدہ خواب کی مانند بے جان کر دیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ دہکتی آگ بن کر آگے بڑھا اور دشمن کی ظاہری خوشحالی کو روح کی پامالی میں بدل دیا، ان کی امیدوں کو حسرتوں میں ڈال دیا۔ اس کی شجاعت اور جوانمردی کے دروازے یکے بعد دیگرے دشمن پر کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی حالت شہر کے لہو لہو سورج اور گہن لگے چاند جیسی ہو گئی۔ جس طرح طارق بن زیاد نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے فرانسیسیوں کے سیلاب کو روک کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا، اسی طرح موسیٰ بن نصیر بھی ہسپانوی صفوں کے اندر گھس کر لمحہ بلمحہ ان کی تعداد کم کرنے لگا۔ دشمن کے لشکر کا تیسرا حصہ جو فرانسیسیوں پر مشتمل تھا، اپنے دونوں حصوں کی طرح جوش میں بل کھاتا ہوا اسلامی لشکر کے اس حصے کی طرف بڑھا جس کی قیادت طریف بن مالک کر رہا تھا۔ طریف بن مالک بھی طارق بن زیاد کی طرح چند لمحے خاموش کھڑا دشمن کی پیش قدمی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا مگر دل میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ جوں ہی فرانسیسی قریب آئے اس نے بلند آواز میں تکبیر کہی۔ اس نے اپنی بھاری اور چمکتی تلوار فضا میں بلند کی اور اپنے لشکریوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ طریف بن مالک کے اشارہ کرتے ہی اس کے لشکری یوں حرکت میں آئے جیسے رات آہستہ آہستہ اپنی سیاہی زمین پر پھیلا دیتی ہے، پھر وہ آنکھوں میں آتشی سورج لیے گردش کائنات کی تیزی اور دھند میں لپٹی مسافت کی طرح فرانسیسیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے طریف بن مالک کی قیادت میں حملہ آور ہوتے ہوئے مسلمان زندگی کے روشن دنوں کو دشمن کے لیے تاریک راتوں میں بدل دینے اور ان کی لامحدود تمناؤں کو سر تابوتوں میں دفن کر دینے کا عزم لے کر میدان میں اترے ہوں۔ فرانسیسیوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کے سیلاب کو روک کر خود ان کی صفوں میں داخل ہوں اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیں، لیکن ان کی ساری خوش فہمیاں اور تمام اندازے اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئے جب طریف بن مالک کے لشکری تقدیر کے سخت فیصلے اور اچانک نازل ہونے والے عذاب کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان مجاہدوں کے تیز اور جان لیوا حملوں نے فرانسیسیوں اور ہسپانویوں کی نوخیز امیدوں کی دہلیز پر زلزلوں کی کڑک برپا کر دی۔ ان کے جسموں کی سرحدوں پر درد کا آخری لرزہ طاری ہونے لگا۔ جس طرح طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں لہو لہان کر رہے تھے، اسی طرح طریف بن مالک نے بھی ان کے اندر اتر کر موت کا وہ کھیل شروع کر دیا جس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسلامی لشکر کے تینوں حصے دشمن کے تینوں حصوں سے بری طرح ٹکرا رہے تھے۔ میدان جنگ کا منظر عجیب ہو چکا تھا، تلواریں ڈھالوں سے ٹکرا رہی تھیں، سانسوں کی تسبیح ٹوٹ رہی تھی، رگوں میں اچھلتا ہوا لہو انجانی منزلوں کی طرف بہتا جا رہا تھا، جسموں میں دوڑتا خون اپنی آخری قسط موت کے حوالے کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی اور موت کا سفر بے ربط ہچکچاہٹوں میں بدل گیا ہو اور خاموشیاں، صدائیں، خاک و خون، سازش و سرگوشیاں، تہذیب و تاریخ اور تعمیر و تخریب سب ایک ہی میدان میں آ کر ٹکرا گئی ہوں۔ خون گرتا رہا اور زمین سرخ ہوتی رہی۔ میدان جنگ میں چیخیں بلند ہوئیں، گوڑوں کی ہنہناہٹیں اڑتی ہوئی دھول اور پھیلتے ہوئے خون کے ساتھ مل کر ایک ہولناک منظر پیش کرنے لگیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سرخ ہوتے میدان میں عداوت اور فیصلہ، امن اور فرار، مجبوری اور جنگ، کثرت اور قلت
مشکلات، سزا اور جزا، تنہائی اور فنا سب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے ہوں۔ ہر سمت ایک شور تھا، ایک ہنگامہ تھا، ایک قیامت سی برپا تھی۔ فرانسیسی اور ہسپانوی جو تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، لمحہ بلمحہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس اسلامی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں تاکہ ہسپانیہ کی سرزمین میں مسلمانوں کے قدم کبھی مضبوط نہ ہو سکیں۔ لیکن دوسری طرف مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود سینہ تان کر اس طرح کھڑے تھے جیسے سرکش اور طغیانی پر آئے ہوئے دریا کے سامنے ایک عظیم چٹان کھڑی ہو جائے اور دریا کو دو حصوں میں بٹنے پر مجبور کر دے۔ وہ اپنے سامنے آنے والے ہر فرانسیسی اور ہسپانوی کو دو لخ کرتے جا رہے تھے۔ تیزی کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھستے ہوئے وہ ان کی کثرت کو قلت میں بدلنے لگے تھے۔ کافی دیر تک میدان میں یہی کیفیت برقرار رہی، پھر آہستہ آہستہ منظر بدلنے لگا۔ فرانسیسی اور ہسپانوی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، لیکن اندر افراتفری کا سایہ پھیلنے لگا تھا۔ اگلی صفیں الٹنے لگیں اور ان کے دباؤ سے پچھلی صفوں پر بوجھ بڑھنے لگا۔ ایک غیر محسوس سا خوف ان کے اعصاب میں سرایت کرنے لگا اور شکست کی پرچھائیاں ان کے چہروں پر اترنے لگیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہسپانوی اور فرانسیسی لشکریوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ ارغون شہر کے باہر وہ پہلی پسپائی تھی جو مسلمانوں کے مقابلے میں فرانسیسی اور ہسپانوی سپاہیوں نے دیکھی۔ جنگ کچھ دیر اور جاری رہی، مگر سب سے پہلے ہسپانوی سپاہیوں نے رخ موڑا اور میدان جنگ سے فرار اختیار کیا۔ ان کی یہ پسپائی فرانسیسیوں کے لیے بھی مصیبت بن گئی۔ جب فرانسیسیوں نے دیکھا کہ ہسپانوی مقابلہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو ان کے حوصلے بھی جواب دینے لگے۔ اسی لمحے مسلمانوں نے بلند آواز میں تکبیریں بلند کیں اور پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ دباؤ بڑھتا گیا اور صفیں ٹوٹتی گئیں اور بالآخر فرانسیسی بھی پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ابتدا میں یہ پسپائی خاموش اور اندر ہی اندر پھیلتی رہی، مگر پھر اچانک یہ کھلی بگدڑ میں بدل گئی۔ ہر سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ یوں فرانسیسی اور ہسپانوی لشکر مسلمانوں کے سامنے پیٹھ دکھا کر فرار ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ شکست خوردہ فرانسیسی اور ہسپانوی صوبہ ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ کی طرف بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر نے کچھ فاصلے تک ان کا پیچھا کیا اور انہیں مارتے کاٹتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر مسلمان واپس لوٹ آئے اور دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے مسلمانوں کو بے شمار اور ان گنت مال غنیمت ہاتھ آیا اور ارغون کی سرزمین نے پہلی بار مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا منظر دیکھا۔ یوں ارغون شہر کے باہر ہولناک جنگ کا خاتمہ دشمن کی شکست پر ہوا۔ ارغون کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے فرانسیسی اور ہسپانوی لشکر کو یہاں بدترین شکست دی ہے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ خاموشی سے ان کے سرکردہ افراد موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رضاکارانہ طور پر ارغون شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اکلیمہ اور ایلیا کسی جگہ جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں کہ ستیوس ان کے کمرے میں داخل ہوا اور شفیقانہ انداز میں مخاطب کیا، اے میری بیٹیوں، کیا تم اس وقت ماہی گیروں کی بستی جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ ایلیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں اور اکلیمہ اس وقت ماہی گیروں کی بستی کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ہم وہاں عشاء کی نماز ادا کریں گی اور پھر واپس آ جائیں گی۔ ستیوس نے کہا، اے میری بچیوں، آج میں اور اکلیمہ کی ماں بھی تمہارے ساتھ چلیں گے تاکہ ہم بھی ان مسلمان ماہی گیروں کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات سیکھ سکیں۔ اکلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ بھی چلیں گے تو آئیے جلدی کیجیے، میں ماں سے بھی کہوں گی کہ وہ تیار ہو جائیں۔ پھر اکلیمہ اور ایلیا اس کمرے کی طرف آئیں جہاں الیانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اکلیمہ نے اس سے مخاطب کیا،
اے میری ماں، میں اور ایلیا ماہی گیروں کی بستی جانے والی تھیں۔ ستیوس نے کہا کہ وہ اور آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، تو پھر آئیے اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ الیانا فوراً اٹھ گئی۔ اتنی دیر تک ستیوس بھی جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ یوں چاروں پھیلتی اور گہری ہوتی تاریکی میں کلیسا سے ملحقہ اس عمارت سے نکل کر ماہی گیروں کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ چاروں ماہی گیروں کی بستی میں فردیلہ کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے تمام کمروں میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہو۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ صحن اور کمروں میں معمول سے زیادہ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور تمام کمروں کے دروازوں کے باہر بے شمار جوتے رکھے ہوئے تھے، جو اس بات کا اشارہ تھے کہ اندر بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ابھی وہ تینوں صحن میں ہی کھڑے تھے کہ فردیلہ کی بیوی شوران اور اس کی بیٹی اشیرہ باہر نکل آئیں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی اکلیمہ کچھ کہنے والی تھی کہ اتنی دیر بعد خود فردیلہ بھی ایک کمرے سے باہر آ گیا۔ اکلیمہ نے فوراً ان تینوں کو مخاطب کیا، آج میرے ساتھ میری ماں بھی ہے، ان کا نام الیانا ہے، اور ہمارے ساتھ بزرگ ستیوس بھی ہیں جنہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اکلیمہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر تعجب اور قدرے پریشانی کے ساتھ فردیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے بزرگ، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں لوگوں کا یہ غیر معمولی اجتماع کیسا اور کیوں ہے، اور کیا آپ کے ہاں سب خیریت سے ہے؟ فردیلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے میری بیٹی، ہمارے ہاں سب خیریت ہے۔ اصل میں مسلمانوں کا ایک سالار جو طریف بن مالک کے ماتحت کام کرتا رہا ہے، آج دن کے وقت ہماری بستی میں داخل ہوا۔ اس کا نام مخیز ہے۔ ہم نے اسے اپنی بستی میں روک لیا۔ آج مسجد میں مغرب کی نماز کی امامت مخیز نے ہی کرائی اور لوگ قرآن مقدس کے سننے سے بے حد متاثر اور فیضیاب ہوئے۔ اب سب کی درخواست پر مخیز کو یہاں بلایا گیا ہے تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کے کچھ حصے پڑھ کر سنائیں تاکہ لوگ خالص عربی لہجے میں قرآن مقدس کے پڑھنے سے فیضیاب ہو سکیں۔ فردیلہ جب خاموش ہوا تو اکلیمہ نے فوراً اسے مخاطب کیا، اے میرے بزرگ، جب یہ مخیز نام کے سالار قرآن مقدس کی تلاوت سے فارغ ہو جائیں تو مجھے ان سے ضرور ملوائیں۔ میں ان سے مسلمانوں کی موجودہ جنگوں کے علاوہ طریف بن مالک کی خیریت کے بارے میں بھی کچھ استفسار کروں گی۔ اور ہاں میرے بزرگ، میں مخیز کو اچھی طرح جانتی ہوں، اسے بھی میری جانکاری ہے، کیونکہ میں اور ایلیا چند دن حسن المدور شہر کے باہر اسلامی لشکر میں گزار چکی ہیں۔ اس دوران ہم نے طارق بن زیاد اور مخیز کے علاوہ مسلمانوں کے امیر البحر عبداللہ کو بھی دیکھا ہے۔ اکلیمہ کی اس گفتگو پر فردیلہ مسکراتے ہوئے بولا، اے میری بیٹی، تم فکر نہ کرو، جو ہی مخیز تلاوت قرآن مقدس سے فارغ ہوں گے میں تمہیں ان سے ضرور ملواؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ بائیں طرف والے کمرے میں اپنی ماں کو لے جاؤ، وہاں ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شوران اور اشیرہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گی، وہاں تمہارے بیٹھنے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ فردیلہ بزرگ ستیوس کو ہاتھ سے پکڑ کر مردوں کے کمرے کی طرف لے گیا جہاں دیگر مرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شوران، اشیرہ، اکلیمہ، ایلیا اور الیانا کو عورتوں کے کمرے کی طرف لے گئی جہاں بستی کی خواتین جمع تھیں۔ اکلیمہ، ایلیا اور الیانا بستی کی عورتوں میں بیٹھی بے چینی سے قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز کا انتظار کر رہی تھیں، اور یہی کیفیت ستیوس کی بھی تھی جو مردوں کے ایک طرف بیٹھا بے صبری سے تلاوت کے آغاز کا انتظار کر رہا تھا۔ مخیز مردوں کے ایک طرف بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ اس نے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشے نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر خاموش بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا جو اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ مریم اسے دیکھ کر یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، دیکھ، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ مریم نے حیرت سے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ مخیز نے قرآن پاک کی 5 آیات کی تلاوت کی اور پھر رک گیا۔ یہ 5 آیات وہاں جمع مردوں اور عورتوں پر ایک عجیب سا سما باندھ گئی تھیں۔ قرآن کی تلاوت مخیز کے خالص عربی لہجے سے اس ماحول پر یوں اثر کر رہی
رہی تھی، جیسے سحر کے تار کو زبان اور قلم کی نوک سے زندہ کر دیا گیا ہو، جیسے پھول میں چھپی بینی خوشبو نے شبنم کے قطرے میں ترنم ریز صدائیں پیدا کر دی ہوں۔ یہ مقدس آیات فضا میں محبت، روحانیت اور سکون کے رمزوں میں بکھیر گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صبح کی نور کی کرنیں شب کے اندھیروں کا گریبان چاک کر رہی ہوں۔ تلاوت کے بعد مخیث نے آیات کا ترجمہ پیش کیا اور پھر تلاوت کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں۔ یہ سب ہو گیا اور مریم کو اس بچے کا حمل نصیب ہوا۔ وہ ایک دور کے مقام پر چلی گئی اور زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہتی رہی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان تک نہ ہوتا۔